سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ امیر فاطمہ صاحبہ بنت اسماعیل حسن صاحب کی روح کو ارشاد کریں۔ گزارش ہے ام البنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بےکس پناہ میں مرحومہ کی مغفرت، اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے فاتحہ۔ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وهب الله عنهم الرجس والطاهرات، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، ما بعد فقد قال الله سبحانه الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات بھیجیں بابا۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسی حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیراہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ سبب یہ ہے کہ گمراہی اور بیراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے
تو انسان گمراہ ہوتا ہے، جب بے پناہ غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لا وارث ہوں، اور جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ مل جل کے صلوات بھیجنے تو اہل نظر تشریف فرما ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، دانشور افراد ہیں۔ آپ کے درمیان سب سے کم پڑھا لکھا میں ہی ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ بارہ چند لمحے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو اب خداوند عالم نے اپنی عظیم کتاب میں ایک اعلان فرمایا ہے، یہ بات واضح رہے کہ یہ اعلان کتاب منسوخ میں نہیں ہے، کتاب ناسخ میں ہے، توریت میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن میں، جسے قیامت تک رہنا ہے۔ اس قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان الدین مولانا عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس کا نام ہے اسلام۔ دیکھیے یاد رہے، کسی شے کا پسند ہونا اور ہے، پسند کا اظہار ہونا اور ہے۔ شاید میں نے نازک بات کہی ہے، کسی شے کا پسند ہونا اور ہے، پسند کا اظہار ہونا۔ پسند جب تک دائرہ ضبط میں رہے، حجرہ دل میں بند ہے، دائرہ ضبط سے باہر نکل جائے تو زبان سے اظہار ہے۔ پسند کرنا اور ہے، بہت سی اشیاء ہیں جنہیں زندگی بھر آپ پسند کرتے رہتے ہیں مگر پڑوسی تک کو خبر نہیں ہوتی، لیکن پسند کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ شے جسے پسند کیا جا رہا ہے وہ حدود ضبط سے باہر نکل جائے۔ اللہ دین کو خالی پسند نہیں کر رہا ہے، پسند کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ بھی کتاب منسوخ میں نہیں، کتاب ناسخ میں کر رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ صلوات بھیجے تو میں ایک اور صلوات بھیج دے رہا ہوں۔ خاص توجہ فرمائیے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ اب پسند کا اظہار کیا ہے اللہ نے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا میری طرف، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں لکھنؤ سے چلا سہارنپور آیا، آپ حضرات مجھ سے محبت فرماتے ہیں، کوئی چائے لایا، کوئی کافی لایا، کوئی پانی لایا، بسم اللہ، میں نے یہ کہہ کے چائے اٹھا لی، مجھے تو بس چائے پسند ہے۔ تو جتنے تہذیب یافتہ افراد ہیں، آغوش تہذیب و تمدن کے پروردہ ہیں، مجھے غور سے دیکھیں گے ضرور کہ سبحان اللہ مولانا، ہم تو سمجھتے تھے آپ مہذب ہوں گے، آپ کو سلیقہ گفتگو بھی نہیں، میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ میرے لیے بدگمان ہونے لگے؟ ان کا پسند کا اظہار کیا تو بھئی آزاد ہندوستان میں اگر ہم نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ان کا ایسے اظہار سے کیا
ضرورت تھی؟ مجھے تو بس چائے پسند ہے. تو جو کافی لایا اس کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ جو پانی لایا اس کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اس کا مطلب پسند کا اظہار وہاں کرنا چاہیے جہاں کسی کا دل نہ ٹوٹے. تو اتنی تہذیب ہمیں آتی ہے مگر وہ جس کے سامنے تہذیبیں بنی، جس کے سامنے تمدن خلق ہوئے، کیا اس خدا کو یہ گوارا ہوگا کہ کسی کا دل ٹوٹے؟ کہ نہیں، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ کسی کا دل کیوں توڑے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا تو پھر اگر دل نہیں توڑے گا تو دل تو ٹوٹ گئے. کہاں بھائی؟ جس عرب میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے دین اسلام پسند، تاریخی جائزہ لیجئے تو قدم قدم پر دین، قدم قدم پر مذہب، قدم قدم پر نظریے، قدم قدم پر عقائد. بھائی جو پتھروں کو پوجتا ہے وہ اس کا دین، جو پہاڑوں کو سجدہ کرتا ہے وہ اس کا دین، جو سورج کو سجدہ کرتا ہے وہ اس کا دین. اتنے ادیان کی بھیڑ میں وہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند. میں عرض کروں گا پروردگار ایسا اظہار کیوں کرتا ہے؟ اکثریت کے دل ٹوٹ جائیں گے. مشیت کہے گی میں یہی قانون تو دینا چاہ رہا ہوں. یاد رہے حق کے اظہار میں کبھی باطل کے آزار کا خیال نہ کرنا. باطل کے آزار کا خیال، دل ٹوٹنے کا خیال نہ کیجیے. یہ قانون کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. قانون کس نے دیا؟ مشیت نے دیا. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پسند ہے. میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے پسند کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے؟ پسند کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، تو کیا دل رکھتا ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں خدائے حسین کو. کیا دل رکھتا ہے جو کہہ رہا ہے مجھے دین پسند کا تعلق ہے دل سے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو کیا دل رکھتا ہے؟ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ باتیں نہیں، ہم تو جواب دے رہے ہیں. وہ کیا بھائی؟ ہم نے کہا اللہ پنجتن سے محبت کرتا ہے. آپ نے کہا کیا دل رکھتا ہے جو محبت کرتا ہے؟ تو کیا وہ دل رکھتا ہے جو دین کو پسند کرتا ہے؟ یاد رہے وہ قادر مطلق ہے. جس طرح دین کو پسند کرنے کے لیے محتاج دل نہیں، اسی طرح پنجتن سے محبت کرنے کے لیے محتاج دل نہیں. نہ وہ دین کو پسند کرنے کے لیے دل کا محتاج، نہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے دل کا محتاج. اب اللہ نے پسند کیا دین کو، آپ متوجہ ہو گئے. میں بھی تمہید کے مرحلوں سے گزر گیا، نتیجہ نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا مجھے دین پسند، دین پسند، دین پسند. سب سے کہا، اعلان کیا، اظہار کیا. قرآن نے کہا ساری دنیا پڑھتی ہے، سارے افراد تلاوت کرتے ہیں اللہ کو دین پسند، اللہ کو دین پسند، اللہ کو دین پسند. یاد رہے پسند کا تعلق دل سے ہے، نفس سے ہے، خواہش سے ہے، تمنا سے ہے. وہ ہے بے نیاز. نہ وہ دل رکھے، نہ نفس رکھے، نہ خواہش رکھے، نہ تمنا رکھے. ایسا بے نیاز دین کو پسند کرنا ہے. تو جب ذات بے نیاز کسی شے کو پسند کرے تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ ہے کیا جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ. انشاءاللہ اگر میں بات کہہ سکا تو آپ مجھ میں آ جائیں گے. بھائی دین ہے کیا جسے بے نیاز پسند کرے؟ ایسا بے نیاز جو تمنا رکھتا نہیں، خواہش رکھتا نہیں، آرزو رکھتا نہیں. بھائی تمنا وہ کیوں رکھے؟ اس لیے کہ اس نے خود ہی کونین کو بنایا ہے. تو ایسی کون سی شے ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو جس کی تمنا کرے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تمنا اس کی جاتی ہے جو دسترس سے باہر ہو.
مجھے دین پسند، تو کیا عالم اسلام کا یہ فریضہ نہیں کہ وہ غور کرے کہ یہ دین ہے کیا جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ آیا کوئی سلطنت ہے، کوئی سرمایہ ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی جوہر ہے، کوئی گوہر ہے، کوئی تخت ہے، کوئی تاج ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی آبادی ہے، کوئی ملک ہے، بیش کا کوئی خطہ ہے؟ یہ دین ہے کیا جسے بے نیاز کہہ رہا ہمیں پسند؟ حالانکہ جنت بنائی نہیں کہا کہ پسند، کوثر بنایا نہیں کہا کہ پسند، سلسبیل بنایا نہیں کہا کہ پسند، کونین بنا ڈالی مگر نہیں کہا کہ پسند۔ دین کے لیے کہا کہ دین پسند ہے، تو یہ آخر دین ہے کیا جسے بے نیاز پسند کرے؟ ان کا ایسے سے پوچھئے جس کی سب مانے، تو ایسا کون ہے جس کی سب مانے؟ کا ایک ہی نام کیا ہے؟ کا خواجہ معین الدین چشتی۔ اب سب مل کے بولیے گا، خواجہ معین الدین چشتی۔ معین الدین جو کہے ہم اس کو مان لیں گے۔ ہم نے کہا خواجہ صاحب بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو یہ دین ہے کیا جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ انہوں نے مسکرا کے ایک مصرع پڑھا، دین است حسین۔ اگر بارے تکلف نہ ہو تو تھوڑا واہ واہ کر دیجئے گا، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اب میں تو ابھی نوجوان ہوں، بڈھا تو ہو نہیں گیا ہوں کہ کسی کا کوئی اثر ہی نہ پڑے مجھ پہ۔ تو تھوڑا دل بڑھائیے گا تو شاید کل پرسوں میں اچھی مجلس پڑھنے لگے۔ ایک اور صلوات پڑھیے آپ۔ خواجہ صاحب بتائیے یہ دین کیا ہے جسے واجب الوجود پسند کرے؟ خواجہ صاحب نے مسکرا کے کیا کہا؟ نوجوان بھائیوں، بزرگوں سے تو سیکھتا ہوں، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بولیے کیا کہا؟ دین است حسین۔ حسین کیا ہے؟ شرمائیے نہیں، حسین کیا ہے؟ دین۔ اللہ نے کسے پسند کیا؟ دین کو۔ دین کیا ہے؟ اس نے پسند کیا دین کو، دین ہے۔ دیکھیے ادھر، اس نے پسند کیا دین کو، دین ہے۔ اس کا مطلب اب خواجہ معین الدین چشتی کی لغت میں بات کریں تو یوں ہوگا کہ اس نے پسند کیا حسین کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈریے نہیں، ذرا بولیے، اللہ نے پسند کیا، اللہ نے پسند کیا۔ اے آزادارو، اپنے مقدر پر ناز کرو، ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ہماری پسند اور اللہ کی پسند، وہ بھی حسین کو پسند کرتا ہے، ہم بھی پسند کیا دین کو۔ دین کون ہے؟ بلال کاظمی کہے زبان کاٹ لیجئے، خواجہ صاحب کہے کلیجے سے لگا لیجئے۔ فرما رہے دین است حسین، حسین ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خواجہ صاحب کی لغت میں دین کا ترجمہ حسین، حسین کا ترجمہ سبحان اللہ، دین کا ترجمہ۔ یہ نام اس میں اعظم ہے، شوق سے یہ نام لیا کیجئے، کب کون سی گتھی سلجھا دے یہ نام۔ انبیاء کے وظیفے کا نام ہے، اولیاء کے وظیفے کا نام ہے۔ تو دین کا مطلب، حسین کا مطلب
دین کا ترجمہ حسین کا ترجمہ دین، واہ واہ. تو جب حسین ہی دین ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا اب جو حسین کا چاہنے والا وہ دین کا چاہنے والا، جو حسین کا دشمن یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے، میں الجھا تو رہا ہوں. جو حسین کا دوست وہ دین، جو حسین کا دشمن. اب شعراء بیٹھے قبلہ ماشاءاللہ 2 علماء یہاں تشریف فرمائے اور بھی ہوں گے، اس وقت نظر نہیں آ رہے، حضرت سب کی توفیقات میں اضافہ کریں. تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب جو حسین کا دوست دین کا دوست، جو حسین کا دشمن دین کا دشمن. اب چاہے دین کا دشمن کہیے چاہے حسین کا دشمن کہیے، بات ایک ہی ہے. اب میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے کیا دین کا دشمن مسلمان ہو سکتا ہے؟ ڈریے نہیں، بولیے. دین کا دشمن مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر حسین کا دشمن مسلمان نہیں ہو سکتا نا. تو جب حسین کا دشمن مسلمان نہیں ہو سکتا تو اب میں عالم اسلام کے بھولے بھالے بھائیوں سے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب دشمن حسین مسلمان نہیں ہو سکتا تو یزید کا اسلام کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. سلام بھیجے مولانا. اگر یزید ہی مسلمان ہے تو پھر دنیا میں کافر کون بچا رہا؟ یہ تو سبھی مسلمان، کوئی کافر نہیں بچا. کیا فرمایا؟ دین است حسین. خواجہ صاحب دبا کے تو حل کر سنو، ہم نے تمہارا ماضی بھی دیکھا، تمہارا حال بھی دیکھ رہے. کل تم کنگال تھے، آج شاہی کی باتیں کرتے ہو. تو لو سنو، شاہ است حسین. کوئی شاہ نہیں، حسین شاہ. بادشاہ است حسین. بادشاہت کی بات کرتے ہو، حسین ہے بادشاہ. دین کی دکانیں کھول رہے ہو جگہ جگہ، تو لو سنو، دین است حسین. حسین ہے جی. تم شور مچا رہے ہو، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے. ارے دین کہاں خطرے میں ہے؟ دین پناہ است حسین. مجمع ہے حسین دین کی پناہ. دین کہاں خطرے میں ہے؟ ارے دین کوئی لاوارث پارٹی ہے جو خطرے میں ہے. دین لاوارث شے نہیں ہے، دین ہے پناہ حسین میں. دین خطرے میں نہیں ہے، دین پناہ حسین. اب یہ نہ کہو دین خطرے میں، دین خطرے میں، دین خطرے میں. یہ کہو تمہارا ایمان خطرے میں ہے. جب تک حسین دین کو خطرہ کیسا؟ کیا اسی لیے حسین نے جان دی تھی کہ ہمارا سر بھی کٹ جائے اور دین خطرے میں بھی رہے؟ بہت نازک جملہ کہہ گیا. دین خطرے میں نہیں ہے، دین ہے پناہ حسین میں. ہمارا ایمان خطرے میں ہے. گناہوں کی آلودگی ہمیں دہلیز حسین تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے. وہاں تک پہنچ جائیں تو دین مل جائے، مگر ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انجام چاہیے تو چلو کربلا چلو.
دوبارہ نے اشعار پڑھے، مجھے بھی اتفاق سے ایک بند یاد آ گیا، اپنے مسدس کا انجام چاہیے تو چلو کربلا چلو، کچھ نام چاہیے، انعام چاہیے، ارے اسلام چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی ریگ تپا پر حسین ہے، اور اسلام بھی وہی ہے جہاں پر حسین ہے۔ حسین سے ہٹ کے تصور اسلام، پھر فرمایا سردار ندار تازہ در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، سردار سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، اب یہاں پہ آپ سے داد چاہتا، سر دے دیا، ہاتھ، یہ سر کیا ہے اور ہاتھ کیا؟ یاد ہے اللہ نے کائنات جس میں انسان کی آرمی کی حیثیت دی ہے ہاتھوں کو، یہ ہاتھ آرمی ہے کائنات جسم کی، یہ ہاتھ حفاظتی دستہ ہے مملکت جسم کے لیے۔ دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی خطرہ جسم کی طرف بڑھتا ہے، ہاتھ سپر ہوتے ہیں۔ ذرا سا میں کیا کہہ رہا ہوں، آنکھوں کی طرف خطرہ، ہاتھ بڑھے، پیشانی کی طرف خطرہ، ہاتھ بڑھے، سر کی طرف خطرہ، ہاتھ بڑھے، سینے کی طرف خطرہ، اس کا مطلب ہاتھ ہے آرمی کائنات جسم کا۔ ہاتھ کا کام ہے سر کو بچانا، خود بڑھ جانا۔ خدا حسین کا واسطہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ کرے آپ کے سر پر کوئی آنچ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کا ہاتھوں کو بڑھائیں گے، سر کو بچائیں گے، ہاتھوں کو بڑھائیں گے، سر کو بچائیں گے۔ اکیلا ہے حسین جس نے ہاتھوں کو بچایا، سر کو بڑھایا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ ہے، کیوں نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ تاریخ عالم و آدم میں اکیلا ہے حسین جس نے ہاتھوں کو بچایا، سر کو بڑھایا۔ جبکہ سر بچانا چاہیے، ہاتھ بڑھانا چاہیے، لیکن میر کیا کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب؟ سردار ندار دست در دست یزید، حسین نے سر بڑھایا، ہاتھ بچائے۔ فلسفہ سمجھے کہ سر کیوں دے دیا، ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اصل میں حسین کے ہاتھ ہیں علی کے ہاتھ، اور علی کے ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، خدا کا واسطہ ہے، سبحان اللہ، سبحان یار حسین کے ہاتھ ہے علی کے ہاتھ، علی کے ہاتھ ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو دنیا یہ کہتی کہ اب تو معاذ اللہ میاں نے بیعت کر لی۔ آج اسلام پر بحث ہو رہی ہے، یزید اب تک خدا ہو چکا ہوتا۔ اب سمجھے کہ ہاتھ کتنے اہم تھے حسین کے، تو سر کیوں بڑھا دیا؟ یہ تو زندگی کی ضامن ہے، سر تو ضامن حیات ہے، سر کیوں بڑھا دیا؟ کہ سر ضامن حیات ان کے لیے ہے جو کائنات مادیت کے مسافر و مسکن رکھنے والے ہوں۔ یہ سر ہمارے جسم کی ضمانت نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ سر کاٹ لو، کٹنے دو سر، نیزے سے
تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ ہم اس لیے سر بڑھا رہے ہیں کہ سر بڑھ جانے سے ہماری زندگی تمام نہیں ہوگی۔ ہم نور ہیں، نور کہیں خنجروں سے قتل ہوتا ہے، نور کہیں تلواروں سے ذبح ہوتا ہے۔ ایک ہلکی سی شمع جسے ہم نے بنایا ہم ہی روشن کرتے ہیں، لے آئیے دنیا بھر کے خنجر اور اس کی لو کو کاٹ کے دکھائیے۔ یہ وہ نور مجازی ہے جسے مادیت نے بنایا، تو جب مادی روشنی کو تلواریں نہیں کاٹ سکتی تو وہ نور جو خدا کے نور سے پیدا ہوا۔ اگر مجمع پڑھا لکھا نہ ہوتا، صاحب احساس نہ ہوتا تو میں یہ موضوع نہ چھیڑتا۔ اب آپ نے غور فرمایا، سردار ندار داسا حقا کے بنا ہے لا الہ، لا الہ کی بنیاد ہے حسین، بے شک بے شک، لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ حسین نہ ہو تو کلمہ مٹ جائے گا۔ اب آپ سمجھے، روز عاشورہ کے بعد تمام انبیاء کا فریضہ ہے کہ وہ حسین کا شکریہ ادا کرے۔ کچھ کہا ہے میں نے، اور اب میں جہاں تک آ گیا جتنی محنت کی میں نے وہ اسی وجہ سے۔ اب اللہ کو پسند کیا ہے؟ تھوڑی دیر اور پڑھ لی جاتی، صلوات پڑھ دیجیے۔ مولا حسین کا واسطہ ہے۔ نوجوان بھائی، اب خاص طور سے توجہ کرنا، اللہ نے پسند کیا دین، دین ہے۔ یہ تو آپ نے عقائد اور الفت کی بات کر دی ہے، دلیل کوئی ایسی ہو جسے سب مانے تو آئیے پوچھتے ہیں علماء سے کہ یہ دین کیا ہے جسے اللہ نے پسند کیا۔ جب علماء لغت سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دین کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے مقصد۔ تو دین کا مطلب مقصد، تو چونکہ دین کا مطلب ہے مقصد اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، اس کا مطلب اللہ اچھا اب یہ مقصد ہے کیا؟ بھائی کوئی ہلکی پھلکی چیز تو مقصد ہوگا نہیں، اس لیے کہ اسے مقصد پسند ہے۔ تو مقصد کی اہمیت کیسے جانے؟ انہوں نے کہا اپنی زندگی میں دیکھ لیجیے، اگر کسی کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے ہم آپ کے مقصد کو کامیاب نہ ہونے دیں گے، آپ کا مقصد مٹا نہ دیا تو کہیے گا ارے تو انہیں مٹائیے جن سے دشمنی ہے۔ یہ مقصد کو کیوں مٹا رہے ہیں؟ کہ تمہیں کیا پتا، صاحبان عقل مقصد ہی کو مٹاتے ہیں، اس لیے کہ مقصد کا زندہ رہنا اس کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھے گا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کی موت وجود کی موت، اور مقصد کی زندگی وجود کی زندگی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے مقصد پسند، تو پروردگار تجھے پسند ہے مقصد، تو مقصد کے تو دوست بھی ہوں گے دشمن بھی ہوں گے، تو کوئی انتظام؟ اللہ نے کہا اسی مقصد کے لیے تو میں نے منصب بنائے۔ کون سے منصب؟ کا دو نام بتا، کا ایک نبوت، دوسرا نام تو آپ کو خود لینا چاہیے، نعرہ نبی، ایک نبوت ایک امامت، سبحان اللہ۔ تو مقصد ایک، منصب دو،
ایک منصب تو یہ نبوت اور امامت دونوں میں یا تو خالی نبی بنا دے گا یہ خالی امام، یہ کیا کہ نبی بھی بنائے گا امام بھی بنائے گا۔ مشیت نے کہا تجھے کیا خبر، چونکہ ذمہ داریاں ہیں تو لہذا منصب بنائے تو کون کون سی ذمہ داری کا، ایک ذمہ داری ہے مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہے مقصد کو بچانا۔ میری طرف دیکھیے، آپ ایسے کہتے ہیں بابا، ایسے تھوڑا کہتی ہے واہ واہ، میں خوش ہو جاؤں۔ مقصد منصب کتنے، کون کون سے، نبوت، امامت، ذمہ داریاں کون کون سی، ایک مقصد کو دوسرے مقصد کو کا میں نے پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام، پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، بچانے کے لیے چاہیے تلوار، اسی لیے محمد کو دیا خلق، علی کو دی ذوالفقار۔ وہ صاحب خلق عظیم، یہ صاحب ذوالفقار، ان کا کام ہے بچانا، ان کا کام ہے بھئی ایک بات تو طے ہو گئی کہ مقصد پہنچانے کے لیے بھی منصب چاہیے، مقصد بچانے کے لیے بھی منصب چاہیے، منصب ہو تو مقصد پہنچائے، منصب ہو تو مقصد بچائے، مطلب نبی ہو تو مقصد پہنچائے۔ میں کہیں جا رہا ہوں آپ کو لے کے، نبی ہو تو مقصد پہنچائے، امام ہو تو مقصد بچائے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ پہنچانے کے لیے نبی ہونا ضروری، بچانے کے لیے امام ہونا ضروری، تو اب اتنے بڑے مجمع سے میرا سوال ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جس زینب کبریٰ کے سپرد یہ دونوں ذمہ داریاں کی، اس کے بعد منصب کون سا تھا؟ کریے نہیں، مل کے بولیے۔ تدبر کی ضرورت ہے، جب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے۔ سلطان کربلا اپنی خواہر سے کہہ رہے ہیں بہنا یہ دونوں ذمہ داریاں تمہارے سپرد ہیں، تمہیں مقصد پہنچانا بھی ہے، مقصد بچانا بھی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے، ذرا بتائیے اس بی بی کے پاس کیا نبوت تھی؟ کیا امامت تھی؟ تو جب نہ نبوت تھی نہ امامت، تو امام کے ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری زینب کو کیوں؟ حالانکہ امام ہے سید سجاد کہ ان کا چاروں دل فدا ہوئے، ان کے ہوتے پہلا تمہیں مقصد بچانا بھی ہے، مقصد پہنچانا بھی ہے۔ یاد رہے یہ انتخاب حسین ہے، انتخاب حسین ہے، انتخاب حسین کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ 72 چنے تھے، آج بھی 72 ہی ہیں۔
کوئی بدل نہیں ہو سکا. ایسے حسین نے چنا ہے زینب کو. تو اب یہ انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. اب سوچنا پڑے گا کہ کیا نبوت ہے، کیا امامت ہے؟ صاحب یہ دونوں منصب صنف نسواں کے لیے ہیں ہی نہیں. نہ نبوت نہ امامت، ورنہ بی بی زہرا نبی بھی ہوتی، امام بھی ہوتی. یہ تو عظمت بطول ہے کہ نبی نہیں ہے، جزو نبوت ہے. امام نہیں ہے، مادر امامت ہے. میں نے فطرہ صرف کر دیا. بلکہ ایک جملہ عرض کر دوں، پڑھے لکھے لوگوں سے داد چاہتا ہوں، صاحبان معرفت سے. یاد رہے زہرا اس بی بی کو کہتے ہیں جو نبوت کی بھی ماں ہو، امامت کی بھی ماں ہو. نبوت کی بھی ماں ہو، امامت کی بھی ماں ہو. آپ کہیں گے نبوت کی بیٹی ہے، ماں کہاں؟ کیا پیغمبر سے سنا نہیں؟ فاطمہ ام ابیہ، باپ کی ماں. ادھر 11 اماموں کی ماں. ماں اسے کہتے ہیں جو پروان چڑھائے. ماں اسے کہتے ہیں جو پروان چڑھائے. اس کا مطلب جو نبوت اور امامت دونوں کو پروان چڑھائے اسے کہتے ہیں فاطمہ. لیکن اب یہ منصب ہے نہیں اور بی بی کو یہ دونوں کام انجام دینا ہے، تو اب بات دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. کیا بھئی مقصد پہنچانے کے لیے یا بی بی کے پاس نبوت ہو یا پھر صلاحیت نبوت. ہائے سہارنپور، مقصد پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت. مقصد بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت. اب بی بی کے پاس یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت، یا امامت ہو یا صلاحیت امامت، تبھی مقصد پہنچ سکتا ہے، تبھی مقصد بچ سکتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ زینب کو پہنچانا ہے مقصد، تو کیا نبوت ہے؟ کہا نہیں. تو پھر صلاحیت نبوت، صلاحیت نبوت یہ تو ہونا چاہیے، کہ بالکل ہونا چاہیے. اب غور کرنا ہے کہ بی بی کو صلاحیت نبوت ملی کہاں سے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، اگر نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوگی. صلاحیت نبوت آئی کہاں سے؟ یاد رہے زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا. تو صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے. اب بچانے کے لیے چاہیے صلاحیت امامت. تو صلاحیت امامت ہے، دلیل کیا ہے؟ شاید اسی لیے تو نام ہی رکھا زینب اپنے باپ کی زینہ. صلاحیت نبوت ماں کی طرف، صلاحیت امامت باپ کی طرف سے. اس کا مطلب جس قالب میں دونوں صلاحیتیں ضم ہو سکیں اسے زینب کہتے ہیں. بس آخری دلیل سن لیجیے. اب بی بی کے اندر صلاحیت ہے تو دلیل ہو سکتا ہے ہمارے بھائی پوچھے تھے دلیل. دیکھیں یاد رکھ، جہاں نبوت ہوتی
یا صلاحیت نبوت، وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں۔ جہاں امامت ہوگی یا صلاحیت امامت، وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اگر نبوت و امامت اختیار کا نام ہے تو پھر کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں صبر ہوا، اور صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر اختیار کا نام۔ اگر صبر مجبوری ہوتا تو صبر کو شجاعت سے تعبیر نہ کیا جاتا، بزدلی سے تعبیر کیا جاتا۔ کیا کہہ رہا ہوں، محسوس کرتا ہے؟ اس کا مطلب صبر مجبوری نہیں، صبر اختیار ہے۔ دلیل عباس نے کہا دلیل ہم دیں گے۔ دیکھو اسی دریا پہ اترا رہے تھے تم، آؤ دیکھو، یہ دیکھو تم کہتے تھے ہم مشکیزہ نہیں بھرنے دیں گے، یہ دیکھو تم یہی کہتے تھے نا کہ ہم دریا پہ نہیں آنے دیں گے، دریا ہمارا ہے، اب آؤ دیکھو کس کا ہے۔ ہم کو واضح کر دیا کہ صبر اختیار کا نام ہے، صبر مجبوری کا نام۔ تو جہاں صلاحیت نبوت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، بات 5 منٹ میں تمام۔ جہاں صلاحیت نبوت ہوگی اختیار ہوگا، جہاں صلاحیت امامت ہوگی اختیار ہوگا۔ اب اختیار بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھنا ہے تاکہ دلیل مل جائے کہ شہزادی کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ کہاں دیکھیں؟ آئیے ہمارے ساتھ بازار کوفہ، خساوت بازار، کساوت بازار، تماشائیوں کی بھیڑ، بلبائیوں کا ہجوم، روباہوں کی اولادیں آیتوں کا تماشا دیکھنے آئی ہیں، غیرت محمد کا قافلہ دیکھنے آئی ہیں۔ بازار کھسا ہوا ہے، شانے سے شانہ چھل رہا ہے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، جذبوں کو جگاؤ۔ ایسے میں ابن زیاد ملعون شان رسالت میں گستاخی کی، علی کی شیر دل بیٹی کو چلا لایا۔ اب بھی سارے مر جانا ہوں، اپنی زبان بند کرنا۔ علی کی بیٹی کلام کرے، چپ ہوا۔ بازار میں شور اٹھ رہا، کئی تماشائیوں سے کہا کہ اپنی زبانوں پر تالے ڈالنا۔ علی کی بیٹی بولے، ابن زیاد ملعون نے اشارہ کیا، سبوں نے اپنی زبانوں پر تالے ڈالنا، سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ دیکھیے گا میری طرف، بی بی نے کیا کہا؟ او مر جانا کے بیٹے، دلوں میں کربلا رہتی ہے نا، او مر جانا کے بیٹے۔ پھر دوہرانا، او مر جانا کے بیٹے۔ آج بی بی جو کہے گی وہی حجت، وہی دلیل۔ یہ مر جانا کون ہے؟ ابن زیاد کی ماں۔ بھرے مجمع میں بی بی نے اسے اس کی ماں کے نام سے بلایا، باپ کے نام سے نہیں۔ بات تو واضح ہو گئی نا، ماں کے نام سے بلایا۔
باپ کے نام سے ابن زیاد کو نہیں بلایا؟ ایک بات تو پتا چل گئی کہ قاتل حسین کی ماں کا تو پتا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی ہوا میں بات کرتی، دلیل ہے، حجت ہے۔ مر جانا کے بیٹے، ان بازاریوں سے کہے اپنی زبان روکے۔ علی کی بیٹی بولے گی، میں نے کہا اختیار، کیا کہہ رہی ہے شہزادی؟ ان سے کہے کہ زبانوں پر تالے ڈالے، میں بولوں گی۔ یہ یاد رہے بزرگوں اور نوجوانوں، بی بی زینب نے اجازت نہیں مانگی ہے، حکم دیا ہے۔ میری بات ہی نہیں پہنچی آپ تک۔ حکم دیا ہے، اجازت نہیں مانگی ہے۔ اس کا مطلب بی بی نے یہ بتایا کہ سن مر جانا کے پسر، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ، ہمارے ہاتھوں میں رسن ہے تو مغرور نہ ہو۔ اتنا یاد رکھنا، آج کی تاریخ میں بھی حاکم ہم ہیں، تو نہیں۔ ابن مرجانہ نے اشارہ کیا، شور تمام ہوا، ایک دم سے شور اٹھ رہا ہو، گہرا سناٹا ہو جائے۔ ایسے میں کچھ اونٹ بھی تھے جن کے گلوں میں گھنٹیاں بجی، جب اونٹ اپنی گردنوں کو ہلاتے تھے تو گھنٹیوں کی صدائیں ایسے ابھرتی تھی جیسے کسی کٹورے میں ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی کنکری ڈال دی جائے اور دیر تک ابھرتی بھی لہریں اس کے وجود کا پتہ دیں۔ ایسی گہری خاموشی میں گھنٹیوں کی ابھرتی بھی آوازیں۔ علی کی بیٹی نے کہا مر جانا کے پسر، ذرا ان اونٹوں سے کہہ کہ اپنی گردنوں کو ساکت کر لے۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد کفے افسوس کر کے کہتا ہے، مگر اے علی کی بیٹی، یہ میرے اختیار میں کہاں؟ بول دیجئے للہ، اے علی کی بیٹی، یہ میرے اختیار میں کہاں کہ میں جانوروں کو حکم دوں؟ یہ میرے اختیار میں کہاں کہ میں جانوروں پر حکم چلاؤں؟ علی کی بیٹی نے کہا، تو ابن زیاد، اب اپنی اوقات کو پہچان، جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار۔ شروع ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے علی کی بیٹی نے ایک اشارہ کیا۔ روایت کے کلمے ہیں کہ جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی، جانوروں کا حکم چلانا اختیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ یا صلاحیت نبوت کر سکتی ہے یا صلاحیت امامت کر سکتی ہے۔ بھرے بازار بے رضا بی بی خطبہ دے رہی ہے۔ علی نے بیٹی کی آواز کا پردہ کیا، اپنا لہجہ دے دیا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی زینب کبریٰ کے لیے صلاحیت کے طور پر
لہجے علی کے محرم دو ہی ہیں، یا آسمان پر خدا ہے یا زمین پر زینب ہے۔ مگر اے بی بی ایک بات کو بتاؤ، جب بیریدہ بازار میں گئی ہوگی تو عباس تو بہت یاد آیا ہوگا نبی کی۔ آپ تو بہت روتے ہیں، میں تو پہلی بار آیا مجلس پڑھنے، انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا، بی بی توفیق دیں گی تو عرض کروں گا۔ واقعی عباس بہت یاد آیا، اس لیے کہ عباس اسے کہتے ہیں جو سب کو مشکل میں یاد آیا۔ روایت سناؤ اگر کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب منظر دیکھا حسین کی غربت کا کہ حسین پشت فرس پر زخموں سے چور جھوم رہے تھے، اور اب جو حسین گھوڑے سے گرے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین خاک کربلا پائے شمر لعین کند خنجر لے کے آگے بڑھا، غیرت دار عزادار میری طرف دیکھیں، بی بی سب کے آنسوؤں کو قبول کریں، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا۔ راوی کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، شمر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد شمر ملعون نے حسین کے سوکھے گلے پر 13 وار کیے۔ اگر رونا آئے گا تو آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا۔ 13 وار کیے حسین مظلوم کے گلے پر، مگر راوی کہتا ہے میں دیکھ کے ہل گیا۔ شمر جب جب خنجر چلاتا تھا حسین کسی کو بلاتے تھے، شمر جب جب خنجر چلاتا تھا حسین کسی کو بلاتے تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے کان لگائے تو میں نے سنا جب شمر نے پہلی بار خنجر چلایا حسین نے تڑپ کے کہا نانا، جب دوبارہ خنجر چلا حسین نے کہا بابا، جب تیسری بار خنجر چلا وہ سخت جو مصیبت ان پر پڑی وہ سخت، کہاں یہ کہاں مصیبت، کہاں یہ کہاں غربت۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سہارنپور میں رہنے والے مولا کے عزاداروں بتائیے، مرحومہ کی کوئی بیٹی ہے؟ جی خدا سلام بیٹی، میں آپ کو اسی فرش عزا کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، مرحومہ کے انتقال کے بعد کیا ان کی بیٹی آپ میں سے کسی کے دروازے کو آئی اور اس نے کہا میری ماں مر گئی ہے کفن دے دو؟ کہ خدا نہ کرے کوئی بیٹی اتنی غریب ہو جائے کربلا کے جنگل میں دوڑتی بھی چلی، پیچھے پیچھے زینب گود میں اٹھائے
گزرنے والوں سے دامن پھیلا کے کہا تھا اے گزرنے والوں، نبی کا صحابی مر گیا، کفن دے دو۔ گزرنے والوں نے کفن دے دیا تھا، میں تو کی بیٹی چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کے کہوں گی میرا بابا حسین۔ بہت رویا، بہت کریا کیا۔ حضرت آپ کے آنسوؤں کو قبول کر۔ ایک منٹ اور نوجوان بھائیوں میری طرف دیکھیے، آپ کو آپ کی بہنوں کا واسطہ، میری طرف دیکھیے بزرگوں، آپ کو آپ کی بیٹیوں کا واسطہ۔ ایک روایت تمام، آپ میں سے کوئی زیارت کو گیا ہے؟ بہت سے گئے ہیں، جو نہیں گئے پھر جائیں گے۔ قبلہ غلط کہوں روکیے گا۔ دربار یزید ملوک، بلندی پر تخت، زمین میں کٹہرا، کچھ سمجھے غیرت دار؟ بلندی پر شرابی بیٹھا تھا، کٹہرے میں مالکان کوثر کی بیٹیاں تھیں، 700 کرسی نشین۔ آئے کاش موت آ جائے۔ علامہ مازندرانی لکھتے ہیں کہ حلقہ بنائے بیویاں، قیدیوں کو آزاد کرانے والی بیویاں قیدی بنی کھڑی ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ انہی بیویوں میں ایک ننھی سی بچی تھی جو بڑی بے چین تھی، بڑی بے قرار تھی۔ نوجوانوں، زخم حسین کا واسطہ میری طرف دیکھو، بڑی بے چین تھی، اور بے چینی میں گھبرا گھبرا کے کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ یزید ملعون کی نظر اس بچی پر پڑی، اپنے ایک مصاحب سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا رہے یہ حسین کی بیٹی ہے۔ ملعون کہتا ہے میں اس سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کے ملعون مڑا اور مڑ کے شہزادی کو دیکھ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں بیوی کچھ بولی نہیں، گھبرا کے بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا، سید السجاد کو دیکھا۔ ملعون نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بیوی نے پھر سید السجاد کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بیوی نے پھر سید السجاد کو دیکھا۔ ملعون کہنے لگا سید السجاد یہ وجہ کیا ہے؟ میں جب جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بات بھی نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھتی ہے۔ میرے بیمار امام نے کہا ارے ظالم، پہلے اس کے گلے کی رسم ارے یہ مر رہی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کے گلے کی رسم بھی کروا دے، میری بہن مر جائے گی۔ غربتا حسینہ ہماری باتوں کو قبول کروا لے، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، اشتنا جلال مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے واسطے کو صبر عطا فرما۔ تمام شعراء، تمام سوزخان، تمام نوحہ خان حضرت کی امان میں رہے، ان اختلافات کو دور کر کے ہم سب کو مخلص اہل بیت قرار دے۔ گزارش ہے سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر
مرحومہ مقبورہ امیر فاطمہ بنت اسماعیل حسن